تو تب بھی آپ نے غور و فکر کے ساتھ اس شخص کی یا اس قوم کی کوالٹیز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. جیسے قرآن مجید ہمیں قوم ہود کے بارے میں بتاتا ہے، قوم سمود، قوم لوط. لائک وائز آپ کو بنو اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور کتنا ایکسٹینسولی بتایا جاتا ہے. تو ایک مصلح کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ قرآن کو اپروچ کرے، اس کو چاہیے کہ جس قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کی کوالٹیز کو ایکسٹریکٹ کرے. اگر وہ کوالٹیز اچھی ہیں تو ان کوالٹیز کو اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش کرے، اور اگر بری ہیں تو اس کو چاہیے ان کوالٹیز سے، ان بری ہیبٹ سے اپنے آپ کو دور کرے. لائک وائز قارون کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. قارون از ایکچولی اے مائنڈ سیٹ. ہاں، ایک وقت تھا کہ قارون ایگزسٹ کرتا تھا، وہ تکبر کیا کرتا تھا، اور ایک اوکیزن میں وہ اپنے مال اور اپنی زینت کے ساتھ جب نکلا تو ڈفرنٹ گروپس سامنے آتے ہیں. ایک گروپ تو وہ تھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کتنا زبردست ہے، اس کے پاس کتنی سے گاڑیاں ہیں، مال ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے. اور ایک دوسرا گروپ بھی تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، ہوش کرو، اللہ کا دیا ہوا مال وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ مال دے بھی دیں تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن اس قارون نے کیا کیا؟ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. ویل ہولڈ آن اے سیکنڈ، کیا ایسا نہیں ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے تھوڑا سا مال ان لوگوں کو دے دیتے ہیں تو یہ لوگ بس اپنی باؤنڈریز کو کراس کر جاتے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں کہ الحمدللہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ اسٹیٹس، یہ بزنس، یہ جاب، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. یہ جو میں نے یہ جو میں نے ڈگری حاصل کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ انٹلیکٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بجائے اس کے کہ یہ مائنڈ سیٹ یہ لوگ رکھتے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو میری اپنی محنت ہے، آئی ایم اے سیلف میڈ مین، میں نے خود اسکریچ سے سٹارٹ کیا اور دیکھو آج مجھے کیا کچھ مل گیا. تو بیسیکلی قارون از دا مائنڈ سیٹ، اور یہ مائنڈ سیٹ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ آج بھی ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آیا یہ جو کوالٹیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے. اور سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کہیں یہ کوالٹیز میرے اندر تو نہیں، اور بعد میں وہ لوگوں کی طرف منسوب کرتا ہے. سو دا وائز پرسن از دا پرسن ہو ڈز ناٹ پن پوائنٹ ادرس کہ دیکھو وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس خیر کو وہ پھیلاتا ہے. اسی طرح جب آپ بنو اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس اینگل سے بنو اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ایک امت مسلمہ تھی اپنے زمانے میں اور آج بھی امت مسلمہ ہے، کیا وجہ تھی کہ ان کی کچھ ایسی کوالٹیز تھی کہ ان کو ان کے صبر کی وجہ سے القدس مل گیا، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کیسے ڈی ٹریک ہوئے، کیسے ڈیویٹ ہوئے. سو مچ سو کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب آپ اس اینگل سے بنو اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے تو جان لیں اٹ ول ریئلی بینیفٹ یو اینڈ اٹ ول ریئلی چینج یور پرسپیکٹیو. اللہ کے نبی نے ہمیں وارن بھی کیا تھا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے بٹ بائی بٹ، سٹیپ بائی سٹیپ، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی لیزرڈ ہول میں گیا ہے تو تم بھی اس کو فالو کرو گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا آپ کا مطلب یہود و نصارہ ہیں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، اور کون ہے، میں انہی کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو have this perspective whenever you read about Banu Israel, so you have to extract the lessons accordingly. ایک اور ڈاؤٹ جو کہ پڑھنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ the person might have the manhaj اقتسامی, which means is کہ وہ قرآن کو نا ٹکڑوں ٹکڑوں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو کمپلیٹلی یا ہوللی نہیں سمجھتے، وہ ٹکڑوں میں سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو تمہاری کتاب تو کہتی ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. ہاں قرآن مجید کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، لیکن you have taken this آیا out of context. پوری آیت پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم انٹاکسیکیٹڈ ہو، کہ تم نشے کی حالت میں ہو. So that's the idea. Likewise قرآن مجید میں ایک آیت ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے یا کبھی بھی یہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. تو ایک شخص صرف اسی آیت کو پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے ہاں دیکھا ہمارے لیے تو سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ کون بندہ جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو اب میں جو مرضی کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑیں گے کیونکہ اس already destined، یہ تو already اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے. This person is having the wrong understanding، کیونکہ اس نے صرف ایک آیت پڑھی ہے. اصل میں منہج یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ is there any other آیا in the Quran جو کہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے، کوئی اور ڈیٹیلز بتاتی ہیں، تو آپ نے کمپلیٹلی اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہوتا ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ دوسری آیت کی طرف ریفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ہم اپنی آیات ان لوگوں سے ہٹا دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یتکبرون، یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ایروگنس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان کے سامنے جب حق آ جاتا ہے یہ ifs and buts کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جاتا تو یہ اچھا ہوتا، تو یہ نا ہیلے بہانے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. So this is the right context. اسی طرح ایگزامپل نمبر 2، قرآن مجید میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو، اس کو میں پیرافریز کرتا ہوں کہ لوگ اس کو جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھا قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، کوئی بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، سو اٹس نن آف یور کنسرن، یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مائنڈ یور اون بزنس، کہ تم ہمیں دین کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو، وائی آر یو ٹیکنگ سو مچ آف پین. اب یہ آیت بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوسری آیات کی طرف ریفر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. یو آر ناٹ اے سیلفش امہ، کہ تم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور قرآن مجید میں تو ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اور اس کو نا بالکل بھی پریز نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یعملون، یہ تو بہت برا عمل کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دین میں جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے.
آپ نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. جب آپ یہ حق ادا کر دیتے ہو, اپنا پارٹ پلے کر دیتے ہو, اس کے بعد اگر کوئی بندہ حق کی طرف نہ آئے, then you are not blameworthy. تب اللہ تعالیٰ آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے. So this is the whole context. So